ایک ایسی کتاب جو صدیوں تک سائنسدانوں، ماہرین لسانیات اور ریسرچرز کے لیے ایک پہیلی بنی ہوئی ہے۔ ایک ایسی کتاب جس کی زبان آج تک کسی نے بھی نہیں پڑھی، جس میں پوشیدہ ہے شاید ایک صدیوں پرانا راز۔ اس کتاب کے صفحات میں ایسے عجیب و غریب نقش و نگار اور علامات جو آج تک کسی ماہر کے لیے بھی پہیلی بنے ہوئے ہیں، اور صدیوں سے اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر یہ راز ابھی تک پوشیدہ ہے۔ آج میں آپ کو لے چلوں گا اس پر اسرار کتاب کی دنیا میں، جہاں تاریخ، زبان اور اسرار آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، اس کتاب کو 1404 سے لے کر 1438 کے دور میں لکھا گیا تھا، یعنی آج سے قریب 621 سال پہلے۔ یہ کتاب تقریباً 240 صفحات پر مشتمل ہے، لیکن اس کے اصل صفحات کی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ کچھ صفحات غائب ہیں۔ مختلف صفحات میں انوکھی زبان اور رنگین تصاویر شامل ہے، اور کچھ صفحات فولڈ ہونے والے بھی ہیں۔ اصل کتاب میں تقریباً 272 پیجز ہونے کا امکان ہے، لیکن ایگزیکٹ کتنے پیجز تھے اس کتاب کے، یہ آج تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکا۔ جارج بارش اس کتاب کا پہلا مالک معلوم کیا جاتا ہے، جس کا ذکر 17ویں صدی کے ڈاکومنٹس میں ملتا ہے۔ وہ یورپ کے شہر پراگ کا ایک کیمیا گر تھا، یعنی وہ قدیم زمانے میں کیمیا کی تحقیق کرتا تھا، جو آج کی کیمسٹری کی ابتدا تھی۔ بارش نے اسے پراسرار کتاب کو سمجھنے کی کوشش کی، کیونکہ اس کی زبان اور رسم الخط بالکل انوکھے تھے اور کوئی بھی اسے پڑھ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے 1639 میں خط لکھا، جس میں وہ اس کتاب کے بارے میں مدد مانگ رہا تھا۔ یہ خط یون مارسی کو بھیجا گیا، جو پراگ یونیورسٹی کے صدر اور ایک ڈاکٹر بھی تھے۔ بارش کا یہ خط اہم اسی لیے بھی ہے کیونکہ اس میں اس کتاب کی پراسراریت اور اس کی انوکھی زبان کا ذکر موجود ہے، اور یہ خط آج بھی ووئینچ بک کی تاریخ میں ایک اہم ڈاکومنٹ سمجھا جاتا ہے۔ اس خط کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت بھی اس کتاب کو سمجھنا بہت مشکل تھا، اور یہ ایک پہیلی بنی ہوئی تھی۔ لیکن یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہے کہ آخر اس کتاب کا اصل مالک کون تھا؟ دوستو، اس کتاب کا اصل مالک آج تک معلوم نہیں ہو سکا، کیونکہ اس کی تاریخ کے ابتدائی 100 سالوں کے بارے میں کوئی واضح ریکارڈ موجود نہیں۔ تاہم سب سے پہلے تصدیق شدہ مالک 17ویں صدی کا پراگ کا کیمیا گر یعنی جارج بارش ہی تھا۔ اس کے بعد 1599 میں روم کے بادشاہ رودولف نے اس کتاب کو خریدا، جس کے بارے میں 17ویں صدی کے ایک خط میں ذکر ہے کہ انہوں نے اس کتاب کو 600 سونے کے سکوں میں خریدا تھا، اور اگر اس دور کے 600 سکوں کو آج کے ڈیٹ کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو قریب 20 کروڑ سے زائد پیسوں کے برابر ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ اس خریداری کی کوئی سرکاری ریکارڈز موجود نہیں، مگر ریسرچرز کا خیال ہے کہ یہ کتاب رودولف کی نایاب اور قیمتی چیزوں میں سے ایک تھی۔ بادشاہ رودولف کو یہ کتاب کورل ویدیمان نامی ایک ڈاکٹر نے بیچی تھی، جو ایک ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ ایک مینوسکرپٹس بھی تھے، یعنی ہاتھ سے لکھنے والے۔ اس کے بعد یہ کتاب جیسوئٹ کالج کے پاس آئی، وہ اسی لیے کہ ان کی یہ روایات تھی کہ وہ علمی مواد کو محفوظ رکھتے اور اسے تعلیم و تحقیق کے لیے استعمال کرتے تھے۔ جیسوئٹ پجاریوں نے اسے محفوظ کیا اور اس کتاب کی حفاظت کی۔ انہوں نے تاریخی اور علمی اہمیت کی حامل کتابوں اور مخطوطات کو جمع کیا اور انہیں اپنے کالج اور کتب خانوں میں رکھا تاکہ ان کا مطالعہ اور حفاظت ممکن ہو سکے۔ اس کے بعد 1912 میں ولفریڈ ووئینچ نامی ایک شخص نے اس کتاب کو اٹلی کے رومانین کولیجیم کے جیسوئٹ کالج سے خریدا تھا۔ وہاں سے یہ کتاب ووئینچ کے پاس آئی، اور اگر دیکھا جائے تو اس کی مقبولیت میں اضافہ بھی اسی وقت ہوا جب ولفریڈ نے اسے خریدا، اور اس کتاب کا نام بھی ووئینچ مینوسکرپٹ بھی ولفریڈ ووئینچ کے نام پر رکھا گیا۔ لہٰذا اس کی خریداری میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کتاب ولفریڈ کے پاس پہنچنے سے پہلے رومانین کولیجیم کی ملکیت تھی، تو اسی لیے ولفریڈ نے یہ کتاب کسی انسان سے نہیں بلکہ ایک ادارے سے خریدی تھی۔ ووئینچ کی موت کے بعد ان کی بیوی ایزل ووئینچ کے پاس رہی، اور بعد میں اسے ییل یونیورسٹی کو دے دیا گیا۔ ووئینچ بک ایک پراسرار اور نامعلوم زبان میں لکھی ہوئی کتاب ہے، جو 15ویں صدی سے 16ویں صدی میں وسطی یورپ میں تخلیق ہوئی تھی۔ اس کا اصل مالک، زبان اور مقصد آج تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکا۔ کاربن ڈیٹنگ کے مطابق یہ کتاب 1404 سے لے کر 1438 کے درمیان لکھی گئی تھی، اور اس کے کچھ نقوش اٹلی سے بھی تعلق ظاہر کرتے ہیں۔
یہ کتاب ایک انجان زبان اور عجیب و غریب رسم الخط میں لکھی گئی ہے جسے آج تک مکمل طور پر پڑھا نہیں جا سکا۔ کتاب میں استعمال ہونے والے حروف اور علامات کسی بھی معروف زبان کے حروف تہجی سے مختلف ہیں۔ ریسرچرز کا خیال ہے کہ یہ زبان کسی خاص خفیہ کوڈ کے بارے میں ہو سکتی ہے تاکہ معلومات کو پوشیدہ رکھا جا سکے۔ ریسرچرز کے اندازے کے مطابق اس کتاب کو لکھنے کا بنیادی مقصد قدیم علم، خاص طور پر نباتات، فلکیات، جادو یا روحانی علوم کو پوشیدہ انداز میں محفوظ کرنا تھا تاکہ یہ معلومات مخصوص افراد یا ریسرچرز تک ہی محدود رہے۔ یہ کتاب ایک طرح کا خفیہ کوڈ ہے جس میں طبی نسخے، جڑی بوٹیوں کی تفصیلات کو ایک خاص انداز میں لکھا گیا تاکہ عام لوگوں کی پہنچ سے دور رکھا جا سکے۔ اس کا مقصد علم کو رازدارانہ رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ اسے جعلی یا دھوکہ سمجھتے ہیں جبکہ دیگر کا خیال ہے کہ یہ گمشدہ زبان کا علم ہے اور وہ اسے جادوئی کتاب قرار دیتے ہیں۔ صدیوں سے سائنسدان، لسانیات کے ماہر اور کرپٹوگرافرز نے اسے سمجھنے کی کوشش کی لیکن کوئی بھی اسے مکمل طور پر ڈی کوڈ نہیں کر سکا۔ جدید دور میں کمپیوٹر الگورتھمز بھی استعمال کیے گئے مگر راز حل نہ ہو سکا۔ اس کتاب میں بے شمار پودوں کی تصاویر ہیں جو دنیا کے کسی بھی جاننے والے پودے سے میل نہیں کھاتی، جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ یہ خیالی پودے ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کتاب میں انسانی جسم کے اعضاء کی تصاویر بھی شامل ہیں۔ نباتات کی تصاویر منفرد اور بعض اوقات ایسی جڑی بوٹیوں کی شکل میں ہے جو موجودہ نباتات سے مختلف لگتی ہیں۔ اگر شرعی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اسلامی تعلیمات کے مطابق جاندار مخلوقات کی تصویر کشی کرنا، چاہے ہاتھ سے ہو یا پھر جدید آلات سے، حرام ہے کیونکہ یہ اللہ کی مخلوق کی نقل بنانا ہے اور قیامت کے دن اس کی سخت ممانعت کی جائے گی۔ اس لیے اگر وہ نیچ کتاب میں جاندار مخلوقات کی تصاویر ہیں تو ان کا شرعی لحاظ سے جائز ہونا مشکل ہے۔ وہ نیچ بک ایک ایسی کتاب جو صدیوں سے ریسرچرز کے لیے ایک مشکل پہیلی بنی ہوئی ہے۔ خفیہ زبان، پوری سرار تصاویر اور پوشیدہ رازوں کے ساتھ یہ کتاب آج بھی اپنی اصل حقیقت سے پردہ اٹھانے سے قاصر ہے۔ یہ کتاب نہ صرف قدیم علم کی ایک جھلک پیش کرتی ہے بلکہ انسانی تجسس، تحقیق اور علم کی تلاش کی علامت ہے، پھر چاہے یہ نباتات کے پیچیدہ خاکے ہوں، فلکیاتی راز ہوں یا پھر ہو خفیہ کوڈ۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ علم کی دنیا میں ابھی بھی بہت کچھ ایسا ہے جو دریافت ہونا باقی ہے۔ یہ کتاب آج بھی ایک کھلا سوال ہے، ایک چیلنج ہے اور ایک دعوت ہے کہ ہم تاریخ کے ان پراسرار صفحات کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہر راز کے پیچھے ایک کہانی چھپی ہوتی اور ہر کہانی ہمیں اپنے ماضی اور مستقبل کے بارے میں کچھ نیا سکھاتی۔ دوستو، امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور علمی دنیا میں ایک تاریخی عنوان کو قریب سے جانچا ہوگا۔ آپ کا لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے، تو دیر کس بات کی، ابھی سبسکرائب کریں اور میرے ساتھ جڑے رہیں کیونکہ آنے والی ویڈیوز میں اور بھی دلچسپ راز آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور میرے ساتھ اسی طرح تاریخ کی دنیا میں آگے بڑھتے ہیں۔ خدا حافظ۔